السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، دشمن کی پہچان کیا ہے؟ ہم کیسے پہچانیں کہ کون دشمن ہے اور کون دوست ہے، کون منافق ہے، کون ہم سے نفرت کرنے والا ہے اور کون ہم سے محبت کرنے والا ہے؟ ہمارے آس پاس رہنے والوں میں، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں میں، ہمارے محلے اور بستی میں بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو ہم سے بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے ہماری کامیابی دیکھی نہیں جاتی، ہماری خوشی انہیں ہضم نہیں ہوتی۔ تو وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ ہمارے دشمن کون ہوتے ہیں اور ہمارے دوست کون ہوتے ہیں؟ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتلاؤں گا کچھ نشانیاں۔ یہ ایسی نشانیاں ہیں کہ اگر آپ کسی کے اندر دیکھیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، آپ کا رشتہ دار ہو یا آپ سے بہت قریبی تعلق رکھنے والا ہو، چاہے دور کا ہو، یہ نشانیاں اگر اس کے اندر پائی جا رہی ہیں یا ان میں سے کوئی ایک پائی جا رہی ہے تو پھر سمجھ جانا کہ وہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہے، وہ آپ کا دوست نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کا دشمن ہے، وہ آپ سے نفرت کرنے والا ہے، وہ ایسا شخص ہے جو آپ کو ہر موقع پر نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ وہ آپ کے حق میں بھلائی نہیں چاہتا، وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے یہ ترقی کرنا بند کر دے، یہ تنزلی میں مبتلا ہو جائے، یہ برباد ہو جائے، یہ کسی طرح سے میرے راستے سے ہٹ جائے۔ وہ آپ کی جگہ لینے کی کوشش کرے گا، وہ آپ کے نام پر کامیاب ہونے کی کوشش کرے گا۔ خدا را ایسے شخص سے آپ کو ہوشیار رہنا ہے اور کیا کرنا ہے؟ پہلے دشمن کی علامتیں جانیے۔ دیکھیے، دشمن کی سب سے بڑی علامت، سب سے بڑی پہچان، پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ظاہر میں وہ دوستانہ رویہ اختیار کرتا ہے اور اندرونی طور پر وہ آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کے خلاف زہر اگل رہا ہوتا ہے۔ یعنی کہ جب آپ سے ملے گا تو بہت محبت سے دعا سلام کلام بہت اچھی طریقے سے کرے گا اور آپ کا دل جیتنے کی کوشش کرے گا، آپ سے بہت عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش آئے گا۔ لیکن جیسے ہی آپ اس کی نظروں سے بوجھل ہو جائیں گے یا وہ آپ سے دور چلا جائے گا، جب وہ اپنے اٹھنے بیٹھنے والوں میں یار دوستوں میں آئے گا تو پھر آپ کے خلاف وہ زہر اگلے گا۔ یعنی ظاہر میں تو دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہے، دوستانہ رویہ اختیار کر رہا ہے، لیکن آپ کی پیٹھ پیچھے وہ آپ کے خلاف ایک جال تیار کر رہا ہے، آپ کو ناکام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لوگوں میں آپ کی نفرت پھیلانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ تو یاد رکھنا، اس طرح کا شخص آپ کا دوست نہیں ہو سکتا ہے، وہ آپ کا دشمن رہے گا۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے تو آپ اس سے ہوشیار رہیں۔ اور جو دوسری نشانی ہے، دشمن کی جو دوسری علامت ہے، وہ ہے آپ کی کامیابی پر ناخوش ہونا۔ یعنی جو آپ کا دوست ہوگا اسے تو آپ کی کامیابی، آپ کی ترقی، آپ کی خوشی اچھی لگے گی اور وہ آپ کا ساتھ دے گا، اور جو آپ کا دشمن ہوگا اس سے آپ کی کامیابی دیکھی نہیں جائے گی، آپ کی خوشی اسے ہضم نہیں ہوگی۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کی ترقی سے جلتا ہے یا آپ کی کامیابی پر وہ خوش نہیں ہوتا ہے، پریشان رہتا ہے، بے چین رہتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے، اسے یہ فکر رہتی ہے کہ اتنا کیوں کما رہا ہے، یہ اتنا خوش کیوں رہ رہا ہے، یہ اتنا خوشحال زندگی کیوں گزار رہا ہے، اگر کوئی اس طرح ہے تو سمجھ جانا کہ وہ شخص آپ کا دوست نہیں ہے بلکہ آپ کا دشمن ہے، آپ سے نفرت کرنے والا ہے، آپ کے حق میں برا چاہنے والا ہے، آپ کا خیر خواہ ایسا شخص نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ایسے شخص سے بھی آپ ہوشیار رہیں۔ اور جو دشمن کی تیسری علامت ہے وہ ہے غیبت اور بدنامی کی کوشش۔ یعنی آپ کی غیر موجودگی میں اگر کوئی شخص آپ کی غیبت کرتا ہے، آپ کو برا بھلا کہتا ہے، آپ کے خلاف باتیں کرتا ہے اور دوسروں کو آپ سے بدظن کرتا ہے، آپ کے خلاف ایک وہ میدان تیار کر رہا ہے اور ظاہر میں آپ کے ساتھ بہت اچھا ہے، لیکن آپ کی غیبت کرتا ہے، کینہ، بغض، عداوت، نفرت آپ سے کرتا ہے، تو سمجھ جانا کہ یہ شخص آپ کا خیر خواہ نہیں ہے، آپ کا دوست نہیں ہے بلکہ آپ کا دشمن ہے۔ آپ کو ایسے شخص سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ اپنی حفاظت کر سکیں، آپ محفوظ رہ سکیں۔ یہ تیسری علامت ہے۔ اور جو چوتھی علامت ہے، چوتھی نشانی، وہ ہے
راز کو فاش کرنے والا، یعنی آپ نے کسی کو دوستانہ تعلق کی بنیاد پر ایک قریبی خیر خواہ سمجھتے ہوئے کوئی اپنے راز کی بات بتائی، اس سے کہا کہ یہ میری کمزوری ہے، اسے پتہ ہے سامنے والے کو یہ اس کی کمزوری ہے، یہ اس کا ایک ایسا راز ہے کہ یہ راز ہی رہے تو بہتر ہے، آپ نے بتلا دیا اس کو۔ ہوتا ہے دوستوں میں کوئی ایک شخص اپنے قریبی دوست کو اپنا راز بتا دیتا ہے، ہر شخص یعنی عورتوں میں بھی ایسا ہوتا ہے اور مردوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ شخص آپ کے راز کو فاش کر دیتا ہے، جو آپ کی کمزوری تھی اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتا ہے، آپ کو ٹارچر کرتا ہے، آپ کو مجبور کرتا ہے، تو سمجھ جانا کہ ایسا شخص بھی آپ کا دوست نہیں ہو سکتا ہے بلکہ یہ آپ کا دشمن ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کبھی بھی کسی کو بھی کوئی ایسی بات نہ بتائیں، چاہے آپ کا قریبی دوست ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی ایسی بات نہ بتائیں کہ اگر کہیں کسی موڑ پر زندگی کے وہ آپ کا دشمن ہو جائے تو پھر آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ کبھی کسی کو اپنا راز مت بتانا، تو یہ بہت اہم علامت ہے۔ چوتھی کہ راز کو افشا کرنے والا یہ آپ کا دشمن ہوگا، دوست نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جو پانچویں علامت ہے، میں 7 نشانیاں آپ کو بتلاؤں گا، اور بھی ہو سکتی ہیں دشمن کی علامتیں، لیکن 7 نشانیاں میں اس کے اندر آپ کو بتلاؤں گا جو بہت اہم ہے۔ پانچویں جو نشانی ہے دشمن کی وہ ہے مشورے میں دھوکہ دینا، غلط مشورے دینا۔ آپ خیر خواہی کی بنیاد پر ایک دوست سمجھتے ہوئے، خیر خواہ سمجھتے ہوئے اس سے مشورہ مانگ رہے ہیں کہ یار مجھے فلاں کام ہے اور فلاں کام مجھے انجام دینا ہے یا مجھے فلاں قدم اٹھانا ہے، آپ کا کیا مشورہ ہے، ذرا بہترین رائے دو۔ تو اگر آپ کا دوست ہوگا تو اچھے مشورے دے گا، آپ کو اچھی باتیں بتائے گا، اور اگر آپ کا دشمن ہوگا تو وہ آپ کو غلط مشورے دے گا، کیونکہ وہ نہیں چاہے گا کہ آپ کامیاب ہو جائیں، آپ آگے بڑھیں، آپ اچھے کام کریں۔ وہ نہیں چاہے گا کہ آپ جو ہے اچھی کمائی کریں، زندگی اچھی گزاریں، یہ آپ کا دشمن کبھی نہیں چاہے گا۔ ہاں جو آپ کا دوست ہوگا تو وہ آپ کے حق میں بہتر چاہے گا، اچھا چاہے گا، وہ آپ کے حق میں ہمیشہ پریشان رہے گا کہ کسی طرح سے میرا بھائی کامیاب ہو جائے، وہ آپ کی رہنمائی کرے گا، اچھے مشورے دے گا۔ تو یہ بھی ایک بڑی علامت ہے دشمن کی۔ اسی طرح جو چھٹی نشانی ہے وہ ہے ہر کام میں رکاوٹ ڈالنے والا، یعنی آپ کے کاموں میں اگر کوئی شخص رکاوٹ ڈالتا ہے یا غیر ضروری مسائل پیدا کرتا ہے، بے وجہ ٹانگ اڑا دیتا ہے، آپ کوئی کام کر رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں، کچھ کوشش کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں کچھ کروں تاکہ میں خود بھی سکون میں رہ سکوں اور اپنے اہل و عیال کو بھی حلال طریقے سے کما سکوں، کھلا سکوں، اور ایک شخص ہے کہ آپ کے راستے میں وہ روڑے ڈالتا ہے، ٹانگ اڑا دیتا ہے، کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی چیز پیدا کر دیتا ہے کہ جس سے آپ ترقی کرنے سے رک جاتے ہیں، تو ایسا جو شخص ہے وہ بھی آپ کا دشمن ہوگا، آپ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اچھی طرح سے یاد رکھنا کہ جو آپ کے کاموں میں رکاوٹ بنتا ہو، رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہو، وہ شخص آپ کا خیر خواہ دوست نہیں ہو سکتا ہے، وہ آپ کا دشمن ہوگا۔ اور جو 7ویں اور آخری علامت ہے، بہت اہم علامت ہے، وہ ہے آپ کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھانا۔ کوئی آپ کی کمزوری ہے، اور یہ کمزوری کوئی بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ سے کام نکالنے کے لیے یا کسی ناجائز کام پر مجبور کرنے کے لیے، آپ کے کسی عزیز کو نقصان پہنچانا یا اسے دھمکانا یا آپ کو دھمکانا یا کوئی چیز آپ کی ضبط کر لینا، اس طرح کی کوئی بھی آپ کی کمزوری ہو سکتی ہے، کوئی بھی، اور ہر شخص کی کوئی نہ کوئی کمزوری ضرور ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کی کمزوریوں سے کوئی شخص فائدہ اٹھا رہا ہے اور آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے اور آپ کو ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو یاد رکھنا ایسا شخص آپ کا دوست نہیں ہو سکتا ہے، وہ آپ کا دشمن ہوگا۔ تو جب آپ نے جان لیا کہ دشمن کی کیا علامتیں ہیں، تو آپ ایسے لوگوں سے محفوظ رہنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، کس طرح کریں؟ دیکھیے، دشمن کی پہچان کے بعد ان سے دور رہنا، آپ دور رہیے، ان سے بچ کر رہیے۔
احتیاط برتیے۔ دوسری چیز، آپ احتیاط برتنا نہ چھوڑیں، احتیاط کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ ایسے لوگوں کے بیچ میں اگر ہیں، آپ کے پاس، آپ کے آس پاس اگر اس طرح کے لوگ رہتے ہیں، اور ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، کیونکہ یہ دشمن کتنی ہی چالیں، کتنے ہی جال تیار کر لیں، کتنی ہی تدبیر اختیار کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے سامنے ساری فیل ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ پر یقین اور بھروسہ رکھیں۔ ساتھ ہی اپنے رویے میں آپ نرمی اختیار کریں، نرمی یعنی عاجزی، تواضع اختیار کریں، اور ہمیشہ حکمت کا مظاہرہ کریں۔ حکمت آپ کبھی نہ چھوڑیں تاکہ دشمنی کو مزید بڑھنے سے روکا جا سکے۔ تو یہ بہت ضروری باتیں تھیں جو میں نے آپ تک پہنچائیں۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی اور آپ کو بہت کچھ حاصل ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے اور اچھے دوست ہمیں زندگی میں بنانے اور بننے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔